کوئی بھی بندہ جو ولنگ ویز آتا ہے علاج کے لیے، وہ جب علاج کے لیے آتا ہے تو اس کے بہت عرصے بعد تک وہ پڑھائی کے لیے انفٹ ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی بندہ جو ولنگ ویز میں علاج کے لیے انڈور میں آتا ہے وہ پڑھائی کے لیے انفٹ ہوتا ہے فار اے لانگ ٹائم. کام کے بارے میں تھوڑا فرق ہے، کیونکہ عموماً جو لوگ پڑھائی سے بھاگتے ہیں وہ جا کے پھر کام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پڑھائی کرنا نسبتاً مشکل کام ہے اور کام کرنا نسبتاً آسان کام ہے. تو جو لوگ بھی پڑھائی سے بھاگتے ہیں تو ان کا جو ایکسکیوز نمبر 1 ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں پڑھائی نہیں کرنا چاہتا. سم ہاؤ ان کے لیے پڑھائی کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے ان کے لیے، ناٹ فار ایوری ون. کچھ لوگوں کے لیے یہ آسان ترین ہو سکتا ہے، دنیا کا سب سے آسان کام ہو سکتا ہے ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں لکھیں. کچھ لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہو سکتا ہے. لیکن جس نے نشے کی بیماری کو پال پوس کر جوان کر رکھا ہے اپنے ساتھ اور اس نے ابھی بحالی نہیں پائی اور اس کے اندر کوئی سکھ چین نظر نہیں آتا، تو پڑھائی تو آؤٹ آف کویسچن ہے. اس کا کوئی پیارا ضرور سوچ سکتا ہے کہ اگر اس کو امریکہ کی کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دلا دیا جائے تو نشے کی بیماری سے نجات ہو جائے گی. یہ کسی کا پیار بھرا آئیڈیا ہو سکتا ہے، لیکن اس بندے کے لیے یہ بالکل ایک ناممکنات میں سے چیز ہے. اس کو نئی اپرچونٹیز دینے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو کسی ایسے منصوبے میں ڈال دینا جس سے نشہ کرنے میں آسانی ہو. پڑھائی کے لیے وہ فٹ ہے جس کے ماں باپ کو اس کے ساتھ بیٹھ کے انجوائمنٹ محسوس ہوتی ہے، بے چینی نہیں ہوتی. جو ابھی ماں باپ سے ملاقات ہوئی بھی نہیں ہوتی، دور سے چلا آ رہا ہوتا ہے اور باپ کے دل کی دھڑکن 75 کی بجائے 85 پہ چلی جاتی ہے، اور جب وہ قریب آتا ہے تو 85 کی بجائے 115 پہ چلی جاتی ہے. تو وہ بندہ پڑھائی کے لیے فٹ نہیں ہے جس کے ارد گرد لوگوں کی دھڑکنیں تیز تر ہوتی چلی جاتی ہیں. پڑھائی کے لیے وہ فٹ ہے کہ جو بندہ ملے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر کے مزہ آئے. مجھے پچھلے دنوں 2 ایکسپیرینسز ہوئے. ایک میں ناشتے پہ گیا ہوا تھا عطائے عزیز کے گھر، تو مجھے کوئی بے چینی نہیں ہوئی. میں 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے کھاتا رہا عطائے عزیز کے پہلو میں، تو مجھے کوئی بے چینی نہیں ہوئی. عطائے عزیز آیا بھی ہے، وہ دوبارہ ڈرگز بھی کرنے لگا تھا، میں پر کہتا ہوں کہ وہ ریلیپس نہیں تھا. اب یہ ایک سٹرینج آئیڈیا ہے. آپ کو یہ بات کا پتہ ہے کہ میں نے آپ کے ابا سے کہا کہ عطائے عزیز جو ہے اس نے دوبارہ ڈرگز کی پر وہ ریلیپس نہیں ہوا. تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو آپ رہ کے گئے ہیں تو میں اسے ریلیپس نہیں مانتا، میں اسے ایک حادثہ مانتا ہوں کہ جس میں آپ نے ڈرگز استعمال کی کچھ وجوہات سے، لاپرواہیوں سے، اوور کانفیڈنس سے، ایسے لوگوں سے تال میل بنا کے جنہوں نے آپ کو پش کر دیا اس کنویں میں دوبارہ. پر میں نے آپ کو ریلیپس نہیں دیکھا. یعنی ایمان ٹھیک تھا پہلے دن سے لے کے انڈور تک، آخری دن تک ایمان ٹھیک تھا کہ اس کا رخ ٹھیک تھا، اس کا قبلہ ٹھیک تھا، اس کی سوچیں جو ہیں وہ خراب نہیں ہوئی تھی، بیہیویئر ایڈکٹیو نہیں تھے. اور جب میں آپ کے گھر آیا تھا وہ ناشتے کے موقع پہ تو آپ فری فلوٹ پہ آئے ہوئے تھے شاید، اور اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو وی ور آل کمفرٹیبل. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ سنڈے کو عبداللہ کے گھر اور عبدالسلام کے گھر ناشتے پہ تھے، تو وہ دونوں کے ساتھ بھی میرے 2 گھنٹے گزرے اور نہ اس کے ماں باپ کو کوئی بے چینی تھی نہ مجھے کوئی بے چینی تھی. ہم نے بھرپور طریقے سے عام موضوعات پر بات چیت کی اور اس کو تھورولی انجوائے کیا، اور ہمیں بالکل یہ خیال نہیں تھا کہ ابھی یہ کوئی بم پھوڑیں گے، ابھی کوئی پٹاخے چلا دیں گے. تو یہ جو ایک بے چینی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے یہ ماں باپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں بے چینی ہوتی ہے کہ نہیں. اگر بے چینی ہوتی ہے تو کسی سنجیدہ منصوبے میں نہیں ڈالتے اس کو.
اس کی شادی نہیں کرتے، اس کو کاروبار میں نہیں ڈالتے، اس کو یونیورسٹی میں نہیں بھیجتے، اس کے ذمہ بس ایک کام ہے کہ تم نے یہ جو سارا سامان اکٹھا کیا ہے اس کا کوئی بندوبست کر لو، اس کو ڈسپوز آف کر دو۔ ایک دفعہ میں عبداللہ آپ کے ہاں بھی ناشتے پہ آیا تھا، تو کیا ہوا تھا مجھے آپ کو ہی بتائیں گے؟ ہم بار بار 5 منٹ وہ بھی تھے، عبداللہ کتنے تے عبداللہ کدی طوطیاں کول تے کدی چڑیاں کول، آپ کو یاد ہے؟ ہاں بات پرانی ہے۔ اس کے بعد آپ کافی بہتر بھی ہوئے، میرے پاس بھی آپ آئے ناشتے کے لیے، میں نے آپ کی کمپنی کو انجوائے کیا اور آپ نے پروگرس کی، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں صرف مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ناشتے پہ مجھے آپ نے بلایا تھا، آپ کے ابا نے نہیں بلایا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نظر ہی نہیں آ رہے تھے کہیں بھی۔ تو یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ فیصلے کیسے کرنے چاہیے والدین کو۔ اس طرح نہیں فیصلے کرنے چاہیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ معاملات کو سمجھ نہیں رہا ہے اور وہ الٹے سیدھے کام کر رہا ہے اور وہ نشے کے اندر بار بار گرتا ہے، اور صرف نشے میں نہیں گرتا، نشئی رویوں کو بھی عروج دیتا ہے، اور ہم کہیں کہ اس کو پڑھا دیں، تو ذہن میں رکھیں کہ اس کو پڑھانا ہے، کبھی اس تمنا کو کہیں جانے نہ دیں، ہمیشہ اپنی تمناؤں کو، آرزوؤں کو سینے سے لگا کے رکھیں، پر مناسب وقت کا انتظار کریں۔ تو میں گیا ہوا تھا تو مجھے عبداللہ عبدالسلام کے ابا نے ایک بات کہی، کہتے میں تو سب والدین کو کہتا ہوں صبر، یعنی انتظار، تو اس سے بہتری آتی ہے جب ہم انتظار کرتے ہیں، اور ہمیں واضح طور پر پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پروگرس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ انویریبلی جو بھی مریض زیر علاج ہوتے ہیں وہ پروگرس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم پرفیکشن چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم پرفیکشن چاہ رہے ہوتے ہیں تو پروگرس بھی نہیں ملتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم پروگرس چاہیں گے، پرفیکشن نہیں چاہیں گے، تو پروگرس ملے گی، جس کا مطلب ہے کہ ہمارا مطمع نظر آخر کار پورا ہو جائے گا۔